اس ٹائم کی جو اسٹیبلشمنٹ یا فوج تھی ان کا کتنا لیٹس سے 77 والے الیکشنز اگر ہم دیکھیں یا زیادہ آپ کو پولیٹیکل بڑی وہ ضیاء الحق واز اے ویری ڈوسائل اینڈ ایک میک پرسن ایز لانگ ایز ہی واز ناٹ ان ہز کلرس. یعنی مجھے یاد ہے بھٹو صاحب کا جہاں دورہ ہوتا تو ضیاء صاحب 2 دن پہلے پہنچ جاتے تھے, دیکھنے کے لیے آئے ہیں. اچھا یہ چیزیں ٹھیک ہیں. یعنی 76 اگست 76 جس سب ڈویژن میں تھا, ایک فلڈ آیا, بند ٹوٹ گیا, تو ہمیں پتہ چلا کہ بھٹو صاحب آ رہے ہیں, جلسہ انہوں نے کرنا ہے. تو ضیاء صاحب 2 دن پہلے پہنچ گئے. آئی واز دی اے سی اینڈ ہی واز دی چیف آف آرمی اسٹاف. تو ون کوڈ نیور امیجن. اور ہم لوگ بہت ایک بھولے تھے. ہم کہتے تھے اب وہ آرٹیکل 6 آ گیا ان میں, تو اب یہ کبھی نہیں ہو سکے گا کہ فوج وڈ اوورٹیک. وچ از کوائٹ آئی تھنک آئی مین اب یہ جو آپ بات کریں دس از لائک انبلیویبل کہ ایک آرمی چیف 2 دن پہلے آ گیا کہ جی وزیر اعظم آ رہا ہے تو میں آ کے ذرا دیکھ لوں. لائک آئی نیور تھاٹ I never heard this before. مطلب I was with General Tikka for 2 years. I was his secretary. تو میں نے ایک دن سے سوال کیا. He was a man grown from the ranks. تو بڑا انٹرسٹنگلی مجھے کہتے ہیں کہ میں کہ سر آپ یو آر دا چیف آف آرمی اسٹاف اور ضیاء الحق نے آپ کو ریپلیس کیا تھا, تو ڈنٹ سے آپ نے آپ کو پوچھا نہیں کہ آپ نے نہیں میں نے بھٹو صاحب کو کہا تھا ڈونٹ پوسٹ ہم. تو کہتے ہیں وائی. تو کہتے ہیں مجھے یاد تھا کہ ایک دفعہ یہ آیا میرے پاس یونیفارم میں, تو اس کے جو بش کوٹ کے بٹنس تھے وہ ٹھیک نہیں اس نے کیے ہوئے تھے. تو میں نے بھٹو صاحب کو کہا سر جو بندہ اپنے بش کوٹ کے بٹن ٹھیک نہیں بند کر سکتا فوج کو کیسے چلائے گا. تو کہتے بھٹو صاحب کیا کام اور کیسے. ویل دیٹس دا آل دا مور ریزن آئی وانٹ ٹو پوسٹ ہم دیئر. واو یو سی ایک لیکن ہے کس اسٹیٹ میں یہ بات کر دی. اب بے شک مذاق میں بھی کی تو یو کین سی کہ ویئر از اٹ کمنگ فرام, ان کے ذہن میں کیا ہے. اینڈ میرا خیال ہے جو پھر یہ کرٹیکل پارٹ واز جب یہ مری میں بھٹو صاحب کو جب رکھا گیا, تو اس زمانے میں ہمارے بیچ میٹ ہی تھے مری میں, اے سی تھے جو, اور جو ان کے ساتھ اے ڈی سی وہ بعد میں سول سروس میں آ گئے. تو ان کی جو زبانی پتہ چلتا ہے کہ دیٹ میٹنگ ریئلی پرابلی گیو اے سگنل کہ جی بھٹو صاحب نے چھوڑنا نہیں اس چیز کو. اف ہی کمز ٹو پاور تو اٹ ول بی آئدر ہم اور می.